کیونکہ وہ میرٹوکریسی ہے اس میں. نوبل یونیورسٹی میں ایک آدمی بتایا میں نے کسی کو ہائر کیا کہ غلط, آؤٹ آف میرٹ. میں نے کوئی مجھے بتایا کہ میں نے اپنے رشتہ دار دوستوں کو ہائر کیا ہو, ان کو پوزیشنز دی ہو. یہ میں اس لیے میرٹ کی بات کرتا ہوں, مجھے خوف خدا ہے. جب آپ میرٹ وائلیٹ کرتے ہیں, آپ کسی کا حق مارتے ہیں, اللہ کی برکت چلی جاتی ہے. یہ میرا ایمان ہے. اور اس لیے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کوئی اپنا آرمی چیف لے کے آؤں گا. یہ کیوں نواز شریف کو پرابلم تھا آرمی چیف کا؟ کیونکہ نواز شریف کے چوری کا پیسہ اس کا اتنا زیادہ تھا کہ وہ چاہتا تھا فوج کو کنٹرول کرنا. اس نے باقی سارے ادارے تو کنٹرول کر چکا تھا. سارے ادارے جو اب آپ تماشا دیکھ رہے ہیں, اداروں کا تو قتل عام ہو رہا ہے آج. ایف آئی اے تباہ, نیب تباہ, جو بھی ادارے ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ یہ صرف کنٹرول کر سب کے اوپر اپنے لوگ بٹھا دیے. تو میں نے تو یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ضرورت ہے اپنی آرمی چیف کی. نواز شریف نے ہمیشہ اپنی پسند کا میرٹ کو وائلیٹ کر کے اپنا آرمی چیف لے کے آیا, کیونکہ اس کو ضرورت ہے. اتنا زیادہ 30 سال سے اتنی محنت سے اتنا زیادہ پیسہ چوری کیا ہوا ہے. اب وہ پیسہ پڑا ہے, ساری اس کی کانسنٹریشن ہے وہ پیسہ بچنا کیسے ہے. یہ آپ ان ساروں کو, کیونکہ میں تو 26 سال پہلے ان کے خلاف جہاد شروع کی تھی. یاد رکھیں, لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ جس کو سیاست نہیں جانتا, وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے اگر نواز شریف کے خلاف کھڑے ہیں تو زرداری سے تو دوستی کر لیں. میں 26 سال پہلے کہتا تھا یہ دونوں چور ہیں. ہمیشہ میں نے کہا, کبھی اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. میرا ہمیشہ تھا کہ ان دونوں کے انٹرسٹ ایک ہے. جیسے ہی ان کا پیسہ تھریٹن ہوگا یہ اکٹھے ہو جائیں گے. یہ جب ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا کہ تم چور ہو, جو کہتے تھے, 2 دفعہ ان کی گورنمنٹ کرپشن پہ گئی 90 کی دہائی میں, تو ہمیشہ یہ ایک دوسرے کے اوپر سچ بولتے تھے کہ فلانا چور ہے, لیکن یہ صرف الیکشن میں جیتنے کے لیے کہتے تھے. ان کا چوری کا کوئی ایشو نہیں تھا کیونکہ دونوں چوری کر رہے تھے. تو میں نے جب پارٹی اپنی اناؤنس کی, میں نے پہلے دن سے کہا یہ دونوں چور ہیں. اور مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ جب بھی اور چوری کو بچانا, این آر او لینا, ان کا تو انٹرسٹ یہ ہے. اور ان کا سارا یہ ثابت ہوا. اس لیے ان کو ہر ادارہ جو ان کی چوری کو تھریٹن کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. لہٰذا ڈر ان کو فوج سے ہوتا ہے. فوج سے کیوں ڈر ہوتا ہے؟ کیونکہ آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس ان کے پاس رپورٹس ہوتی ہیں ان کی چوری کی. تو یہ ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں تو ان کی چوری سامنے آ جائے گی. 2 دفعہ ان کی گورنمنٹس گئی 90s میں چوری کے اوپر. جو خرم دستگیر نے بات کی کہ جی اپنا یہ آرمی چیف لے کے آئے گا, عمران خان کو کوئی ضرورت نہیں اپنے آرمی چیف رکھنے کی. مجھے کوئی اپنی چوری نہیں بچانی. مجھے تو جو میرٹ کے اوپر بہترین, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو. مضبوط تب ہوگا جب وہ میرٹوکریسی ہو. تو ہمارا تو انٹرسٹ یہ ہے. تو یہ جو ان کی اپنے ذہن میں خوف آ گیا تھا کہ جناب میں وہ جنرل فیض کو لانا چاہتا ہوں, یہ ان کے خوف تھے. ان کے اوپر خوف طاری ہوا ہے کیونکہ چوری, اتنی زیادہ چوری جب کر لیں, بلینز آف ڈالرز ان کے باہر پڑے, تو ان کو خوف ہے اس کا. اس خوف کی وجہ سے یہ پینک کر رہے تھے کہ اوہو, یہ اگر وہ نومبر کے اندر اپنا آرمی چیف رکھ لیا تو یہ ملک کو تباہ ہو جائے گا, یعنی ان کی فیوچر تباہ ہو جائے گی. لیکن میں جو مین تھی میں اب اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں. دیکھیں, پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ امریکہ جب رجیم چینج کرتا ہے تو کیا امریکہ رجیم چینج کرتا ہے دوسرے ملکوں کی بہتری کے لیے؟ اوپر سے تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی اور ڈیموکریسی, ہم دنیا میں ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں, فری ورلڈ, یہ تو سارا ریٹرک ہے. لیکن رجیم چینج جب بھی ہوتا ہے وہ لوگوں کو, ملکوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ, اپنے فورن پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے. تو جو رجیم چینج ہوتا ہے, پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے, وہ امریکہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کرتا ہے, وہ ہمارے انٹرسٹ کے لیے نہیں کرتا. اب کیا ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم بیسز دیں امریکہ کو؟ کیا یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ابھی یہ جو وار آن ٹیرر ہوئی تھی, اس میں جو ہماری تباہی ہوئی, یہ اسلام آباد ایک فورٹریس بنا ہوا تھا, خود کش حملے ہو رہے تھے,
क्रिकेट टीम यहाँ टूर नहीं करती थी, इन्वेस्टर तो बड़ी दूर की बात है। क्या यहाँ मैरियट के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो हमें सबको पता है कि हम इस्तेमाल हुए थे उसमें। हमें हमारे सरबराह को धमकी दी गई थी तब भी कि वी विल बॉम्ब यू इनटू स्टोन एज, अगर आप हमारी जंग में नहीं शामिल होंगे। और हम शामिल हुए, झूठ बोला हमारे से। मुझे याद है मैं वो मीटिंग्स में था कि नहीं जी, हम तो इनको सिर्फ लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहे हैं। इधर से शुरू हुआ। मेरे असेंबली में तकरीर है जब इन्होंने फौजें भेजनी शुरू की अपनी वजीरिस्तान में। मैंने इनको समझाया, क्योंकि अगर आपने तारीख पढ़ी हो, सारे उस इलाके की तारीख पढ़ी हो, इतनी स्टुपिडिटी कभी भी किसी हमें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अभी भी याद है मैंने स्पीच की कि मैं वो इलाकों को क्यों बेहतर जानता था। मैंने एक ट्रैवल बुक लिखी थी सारे कबाइली इलाके में फिर के। उस ट्रैवल बुक में जब आपने तारीख पढ़ी हो तो आपको पता होना चाहिए, आपको या पता या नहीं, कि जो सबसे ज्यादा अंग्रेज फौजी मरा था वो वजीरिस्तान में मरा था, ये कबाइली इलाके में मरा था। 80 साल के अंदर सबसे ज्यादा उनकी कैजुअलिटीज उधर हुई थी, और 1947 तक वो उनकी कैजुअलिटीज होती रही थी। बाकी हिंदुस्तान में अमन था 1857 के बाद, लेकिन कबायली इलाके में कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही थी। 1935 में आधी ब्रिटिश इंडियन आर्मी इसके बाहर थी, वजीरिस्तान के बाहर। हमें जिस तरह पूरा अमन था, हमारा एक फौजी नहीं था, एक चौकी नहीं थी पुलिस की वहां टोटल, जिधर हमें ना हमारा कोई खर्चा था ना कुछ था, वो हमारी फौज थी। हमने इतना बड़ा जुल्म किया वहां फौज भिजवा के। और मुझे अभी भी याद है 2003-4 में जब फौज भिजवाई अमेरिका के प्रेशर के ऊपर। फिर मैं जरा अब आपको एक इंसिडेंट बताऊं। लोगों को तो पता नहीं था क्या हुआ वहां। लोगों को तो वही जो पैसा चला था अभी रिजीम चेंज के ऊपर हमारे पे चला, जो मुसद्दक के ऊपर चलाया गया। जब उसको पहले तो बदनाम करते हैं ना किसी को, जब रिजीम चेंज करना हो पहले मीडिया पे पैसा चलता है, तब भी मीडिया पे पैसा